بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ سیدنا و مولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامع مسجد سرور کائنات اور ادارہ ابلاغ الاسلام کے سرپرست اعلیٰ محترم حاجی محمد عاطف علی انصاری صاحب، اس ادارے کے ناظم و نگران علامہ محمد عثمان المبارک صاحب، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی حضرت علامہ احمد رضا سیالوی صاحب، استاذ العلماء علامہ محمد عمران الحسن فاروقی صاحب، محترم علامہ پیر محمد اصغر نورانی صاحب اور حضرت علامہ طاہر شہزاد سیالوی صاحب، دیگر قابل احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک مسئلہ بتا دوں، ہمارے بھائی جو میرے ساتھ آ رہے تھے کہ ہم نے مسجد کا نام رکھا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سرور کائنات حضور کے لیے بولا جائے تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، لیکن کسی مسجد یا مدرسہ یا ادارے کا نام ہو تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں انجمنیں ہوتی ہیں، انجمن جانثاران رسالت، انجمن عاشقان مصطفیٰ، اس کے ساتھ بھی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں، جب کسی کا نام رکھیں تو پھر اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھیں گے۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو کسی کا نام محمد علی ہوتا تو محمد پر صاد لکھ دیتے اور علی پر ر ضاد لکھ دیتے، یہ بھی درست نہیں ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضور کا نام نامی آئے تو یہ جو ایبروویشن یا تخفیف کر کے سعاد لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو جتنی بار اللہ کے رسول کا اسم گرامی آئے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا جائے گا۔ لہذا پورا درود لکھیں، لکھنے کی فرصت نہ ہو تو زبان سے ادا کر دیں۔ اسی طرح صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بولیں، کسی بزرگ کا نام آئے تو رحمہ اللہ تعالیٰ پورا بولیں۔ یہ رے ہے لکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ عالم عرب میں نہیں تھا، یہ ادھر بر صغیر و پاک و ہند میں لوگوں نے بر صغیر میں یہ طریقہ ایجاد کر لیا، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں، بیٹھ جاؤ بیٹا، میں نے کہا کھڑا کوئی نہ رہے، بیٹھو، کہ ہمارے ہاں عرف ہے کہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ لکھتے اور بولتے ہیں، لیکن اگر غیر صحابی کسی اللہ کے ولی کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں عرف یہ ہے کہ عام طور پر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج کے موقع کی مناسبت سے میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا اور آپ توجہ سے سنیں، نہ داد دینے کی ضرورت ہے نہ نعرے لگانے کی ضرورت ہے، بات کو توجہ سے سنا کرو۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ نعت خواں بھی چاہتا ہے کہ ہر شعر پر سبحان اللہ کو، ہمارا خطیب بھی چاہتا ہے، نہ ہو تو فرمائش کرتے ہیں، کبھی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ یہ فرمائشی سبحان اللہ جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ جتنے نعرے ہم نے لگائے ہیں اس فضا میں تحلیل ہوئے، شاید روئے زمین پر کسی نے نہیں لگائے، لیکن یہ نعرے ہمارے اندر داخل نہیں ہوتے، یہ ہماری روح میں جذب نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ بھی ہماری روح میں، قلب میں جذب نہیں ہوتا، ورنہ حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملآن ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دیتا ہے۔ مگر کیا ہمارے اندر کی ظلمتیں بھی اس سے منور ہوتی ہیں؟ کیا اس کے نور سے ہمارا قلب بھی منور ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی معنویت کو سمجھے بغیر ہم صرف رٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں
وما كان المؤمنون لينفروا كافة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، زراعت، تجارت، معیشت، حرفت، ملازمت، روزگار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کیوں؟ یہ سارے شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں، ہر ایک اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے with all devotion and dedication یعنی فل ٹائم، کل وقتی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہر قبیلے، ہر برادری، ہر قصبے، ہر بستی، ہر علاقے سے کچھ لوگ، ایک گروہ، ایک جماعت اپنے آپ کو فل ٹائم، کل وقتی دین کے لیے وقف کر لیں، کیونکہ یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ فل ٹائم کام ہے۔ لیکن ہم نے پوچھا کہ اے خالق و مالک، یہ ایک گروہ تیرے دین کو چاہیے، کون سا گروہ چاہیے؟ نعت خواں بن جائیں، قوال بن جائیں، جعلی پیر بن جائیں، بے عمل، بد عمل، عامل بن جائیں؟ فرمایا نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کو قوالوں اور نعت خوانوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، میرے دین کو مفسر کی ضرورت ہے، میرے دین کو محدث کی ضرورت ہے، میرے دین کو خطیب وقت کی ضرورت ہے۔ اور آپ ایسے مجذوب ہیں کہ دنیا کا کام کرنا چاہیں تو آپ کی کھوپڑی کام کرتی ہے، دماغ بالکل فٹ ہوتا ہے، سپر فٹ ہوتا ہے کہ میرے فائدے میں کیا ہے۔ لیکن جب دین کا کام کریں تو دماغ کو بکس میں بند کر دیتے ہو، اس وقت دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ کوئی خوشگلو نعت خواں 5-7 نعتیں یاد کر لے، اب تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے موبائل پکڑا ہوتا ہے، تو وہ شعر پڑھے اور آپ اٹھیں اور نوٹ نشاور کریں۔ اور چونکہ آج کل یہ مووی بنتی ہے تو نئے نئے بنڈل لے کر آئیں، کس کو دکھاتے ہو؟ آپ سے میرا سوال ہے، اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہو تو اس ڈرامے بازی کی ضرورت ہے، اس شو بازی کی ضرورت ہے؟ اچھا، کیوں آپ نوٹ نشاور کرتے ہو؟ کہ یہ بڑے عاشق ہیں۔ تو پھر جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے، ختم نبوت کا وقت آتا ہے، قرآن کی حرمت کا وقت آتا ہے، تو پہلی صف میں یہ نعت خواں اور قوال ہوتے ہیں کیا؟ ہاں نظر آتے ہیں؟ تو بڑے عاشق تو وہ ہیں، یہ علماء تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے گزشتہ 30-40 سال میں یہی طبقہ پالا ہے، اس کو آرٹ بنا دیا آپ نے، اس کو فن بنا دیا آپ نے۔
اور دین کی ترجیحات کو آپ نے چھوڑ دیا۔ دنیا میں ہمارا مقابلہ اور پاکستان میں ہمارا مقابلہ نعت خوانی اور قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے۔ تو ایک نعت خواں کو ایک رات میں ایک مجلس میں ہزاروں دے دو، لاکھوں دے دو۔ ایک رافضی قسم کے نعت خواں سے پوچھا گیا کہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ کتنا آیا، تو کہتے ہیں 25 لاکھ۔ 25 لاکھ میں تو آپ سال بھر ایک ادارہ چلا سکتے ہیں۔ تو اس قوم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں ہوگا؟ پھر یہ قوال چاہے آپ کے کا عقیدہ بگاڑ دیں، آپ کے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا نصرت فتح علی خان بڑا اسٹار قوال، انڈیا میں جا کے، بمبے میں جا کے ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے قوالی پڑھتا ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور آپ کے بچے گلی گلی یہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہندوؤں کو کہہ رہا ہے کہ میرا رحمان اور تیرا رام ایک ہی ہے۔ ایک ہیں، بولو۔ یہی فتنہ وحدت ادیان کا اکبر کے زمانے سے شروع ہوا تھا، اور یہی ہمارے لبرلز کو پسند ہے۔ تو آپ کے عقیدے کی جڑ کاٹ دے، آپ کو راگ رنگ چاہیے۔ یہ جو کچھ دو چار بابے اگر یہاں ہوں تو پچھلی صدی میں بسوں میں، ویگنوں میں یہ شعر وہاں پر ٹیپ ریکارڈر لگائے جاتے تھے، آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے۔ پھر بچہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو، ہماری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ پھر تو ایک تو یہ کہ دین کی ترجیح کیا ہے۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین کو علماء کی ضرورت ہے، تو جو کارخانے یہ علماء پیدا کرتے ہیں یہ مدارس ہیں۔ یہ وہ انڈسٹری ہے جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کے سرپرست بنیں، ان اداروں پر دست شفقت رکھیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ 4 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا اللہ کے دین کے لیے دے دو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کر اللہ کے دین کے لیے دے دیا ہے، ان کو گود لے لو، ان کی کفالت کرو، ان کے مصارف اپنے ذمے لو۔ یہ موجودہ دور میں اور ہر دور میں یہ دین کی ضرورت ہے۔ ابھی جو ختم نبوت کا مسئلہ آیا تھا تو کوئی قوال یا نعتواں کہیں نظر آئے؟ تو پھر آپ کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا؟ اسے جب آپ کو کرنٹ لگے نا، تو یہ پیسہ لے جا کے کسی مسجد میں دو، کسی مدرسے میں دو، دین کے کسی کام میں دو۔
ایک خوشگلو ناتخواں کو ایک رات میں اتنا دے دو اور جو پورا مہینہ مسند پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھائے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائے، اس کو یہ قوم ایک مہینے کے بعد بھی اتنا دیتی ہے؟ تو دین کا کام کون کر رہا ہے؟ دین کا کام تو یہ کر رہے ہیں، یہ ناتخواں اور قوال تو نہیں کر رہے۔ تو پہلا کام، آج سے عہد کرو کہ مدارس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ۔ ناموس رسالت کا وقت آیا تو یہ ہٹے کٹے جگمگ کرتے لباس پہننے والے ناتخواں یہ تو نہیں تھے۔ ایک معذور بابا تھا جو میدان میں کھڑا تھا۔ سنتے جاؤ۔ تو پہلا میرا پیغام آج کی مجلس میں آپ کے لیے یہ ہے۔ یہ نعرے بھی آپ کے ڈرامہ ہیں۔ جب پردے کے پیچھے مہر لگاتے ہو تو تب لبیک یاد آتا ہے۔ اگر اس وقت یاد آئے تو نتائج یہ ہوں جو نکلتے ہیں ڈبے سے۔ تو دنیا میں کسی کے ساتھ دو نمبری کرو تو تمہیں ٹھوکر میں نہ رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دو نمبری کرو تو اس کی غیرت برداشت کرے گی؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اغدو عالماً۔ آپ کا فرمایا کہ 4 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن عالم بن جاؤ، او متعلماً۔ دوسرا آپشن طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً۔ تیسرا آپشن ان کی باتوں کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ۔ چوتھا آپشن ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، there is no any other option۔ فرمائے اور تمہارے پاس کوئی چوائس، کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا ہے۔ یہ جو آپ قوم ہے نا، پتہ نہیں آپ کو کوڑے مار کر ٹھیک کیا جائے گا، یہ خود ہی ہو جاؤ گے۔ اگر قاری لمبی سانس کے ساتھ پوری سورت پڑھ لے یا 2 سورتیں پڑھ لے، آپ کہتے ہیں اللہ، ارے بھائی یہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ قرآن جو ہے تنفس، بریدنگ، سانس کی پریکٹس کے لیے آیا؟ یہ تو اس لیے آیا کہ ایک ایک لفظ آپ کے اندر اترے، آپ کی روح میں جذب ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن القرآن باصواتکم وزین القرآن باصواتکم۔ اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، اٹریکشن پیدا کرو، زینت پیدا کرو۔ حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی آواز سے قرآن میں حسن پیدا کرو، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ لمبی سانس لے کر پوری سورت پڑھ لے ایک سانس میں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا الذی یقرأ وَأُرِیدَ یخشى اللہ۔ قرآن میں حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب وہ پڑھے تو تمہیں لگے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔
آج تو ایکو کے بغیر نہ نعت خواں نعت پڑھتا ہے نہ قاری قرات پڑھتا ہے. یہ بھی میوزک ہے, پیچھے سے ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو دور رسالت میں کہیں نہیں ہم نے پڑھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب, عربوں کے لہن میں لہجے میں قرآن پڑھو. ایاک ولحون اہل العشق والنوح واہل الکتابین, گانا گانے والوں, نوحہ خانوں اور یہ چرچ میں, سینیگاگ میں, ٹیمپل میں نغمے کے ساتھ تورات اور انجیل پڑھنے والوں کے لہن میں قرآن کو مت پڑھو. فرمایا جو ایسا کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم, ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. وقلوب الذین یعجبون شانہم, اور ان کے دلوں کو بھی کہ جو سن کر واہ واہ کرتے ہیں, کچھ پلے پڑے یا نہ پڑے. اللہ, یہ قرآن کیسا ہو کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا, آیات ہوئے زادتہم ایمانا, والذین اذا ذکر اللہ, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم, ان کے دل لرز جاتے ہیں, دہل جاتے ہیں. اور جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے. کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے, اور پھر ان کے دل اور ان کی یہ جلدیں, کھالیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جس طرح یہ بارش پتھریلی زمین پر برسے تو بہہ کے چلی جاتی ہے, چٹانیں بارش کو جذب کرتی ہیں, اور یہی بارش جب نرم زمین پر برسے تو زمین اس کو جذب کرتی ہے اور اس پر سبزہ اور باغ و بہار اگتے ہیں. تو فرمایا کہ یہی مثال قرآن کے انوار و تجلیات کی بارش کی ہے کہ مومن کا دل نرم ہو تو وہ جذب ہوتی ہے. جب جذب ہوتی ہے تو اعمال کے برگ و بار نکلتے ہیں, اور دل نرم نہ ہو تو پھر آپ دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہو, گھر لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ دین تماشا نہیں ہے. آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا, ہر ایک کو حساب دینا ہوگا. دوسرا, اہل سنت و جماعت میں کے نزدیک اہل بیت اطہار کی کوئی تعریف کرے تو ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے, روح کو تسکین ملتی ہے, ایمان کو توانائی ملتی ہے. اہل سنت میں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اہل سنت میں کوئی ناسبی اور خارجی نہیں ہے.
لیکن تعریف حد شرع میں. اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف میں بھی حد شرع کو، ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، خبردار جیسے نصارہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان بیان کرنے میں مبالغہ کیا، حد سے تجاوز کیا اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تین میں سے تین کہہ دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار، میرے لیے اس بات کی اجازت نہیں. زور سے بولو. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے لیے اس مبالغے کی اجازت نہیں. انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ہاں، الوہیت کے بعد جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، وہ ہمارے آقا کی شان کو بیان کرنے میں کم ہے. اس فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. منہم من کلم اللہ، بعض کو ہم نے اپنی ذات عالی صفات کے ساتھ کلام کا شرف عطا کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات عطا کیے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو درجوں بلندی عطا کی. علماء نے فرمایا کہ جس کی بلندیوں کی کوئی انتہا تھی وہ بیان کر دی، اور جس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی وہ اللہ نے نہیں بیان کی. یعنی اللہ کی کائنات میں ایسا کوئی بیرومیٹر، ایسا میٹر، ایسا پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا جو رفعت مصطفیٰ کا تعین کر سکے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بس. تو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا اہل سنت و جماعت میں متفق علیہ ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اہل سنت میں کوئی ناسبی اور خارجی نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کی توہین کرے گا تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول. زور سے بولو. اگر کوئی اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً اصحاب رسول کی توہین کرے گا تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے. بس یہ دو ٹوک بات ہے. یہ ہر اہل سنت کے فرد کو معلوم ہونا چاہیے اور ہر عالم کو یہ بیان کرنا چاہیے. اس لیے وہ بلیک میل کرتے ہیں نا سیادت کا نام لے کر. بلیک میلنگ نہیں ہے. دین سب پر حاکم ہے، شریعت سب پر حاکم ہے، کسی کے پاس فری لائسنس نہیں ہے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، کسی نے بھیجا کہ سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ،
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سارے نبیوں کا پیرخانہ ہے. تو جو ممبر پر بیان کرے پکڑ کے اتار دینا چاہیے. کسی غیر نبی کا مقام نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی عنوان سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہم کسی سید کی تعظیم اس کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، نسبت نسب مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے اپنے عقائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین کی باغ ڈور جو ہے ناخوانوں، قوالوں اور آرٹسٹوں کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. عالم کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر کوئی توہین کریں گے کسی کی اور دباؤ پڑے گا تو کہیں گے بس میں نے رجوع کر لیا. 10 دن بعد پھر وہی، مہینہ بعد پھر وہی، پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت گولڑوی، مجدد الفسانی کے مسلک پر ہوں. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. توبہ تو بدی کے راستے سے پلٹ آنے کا نام ہے. توبہ کے معنی رجوع کے ہیں، لوٹ آنے کے ہیں. لفظی رجوع نہیں، عملاً لوٹ آنے کے ہیں. اور توبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ان العبد اذا طرف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ. تو توبہ کا پہلا درجہ اعتراف جرم ہے. اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف. اس کو قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں. غلطی کو نہ مانے اور کہے کہ بس کسی کی دل آزاری ہو تو میں رجوع کرتا ہوں. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ اعتراف گناہ، اقرار جرم. کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے کس کے حضور؟ اللہ کے حضور، پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. دوسرا درجہ ندامت. تو جو جسٹیفائی کرتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں، وہ تو اڑیل پن ہے. ندامت تو اللہ کے حضور شرمسار ہونا. یہ روح توبہ، حقیقت توبہ کی توہین ہے. یہ اوپر سے نہیں ٹھوٹی جاتی، یہ اندر سے جنریٹ ہوتی ہے. اس لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ لفظ توبہ نہ کافی نہ ضروری. یعنی اگر اس روحانی عمل سے نہیں گزرے، آپ کے اندر ہلچل نہیں مچی،
تو محض لفظ توبہ یہ کافی نہیں ہے، اور اگر اس روحانی عمل سے گزرے ہو اور لفظ توبہ زبان پر نہ لائے تو ضروری نہیں ہے، توبہ ہو گئی۔ اس لیے اور امام اہل سنت نے کہا کہ جو آئے دن ایک حرکت کریں پھر توبہ کریں تو فرمایا کہ ان کے مفاسد و مقاصد سے عوام کو بچایا جائے، ان کے مکر سے مسلمانوں کو بچایا جائے، ایک لمبے عرصے تک ان کا ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ جیسے غزوہ تبوک سے ٹائم ہو گیا ہاں؟ غزوہ تبوک سے مسلمان آ رہے تھے، 80 کے لگ بھگ منافقین اس جہاد میں نہیں گئے تھے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو جبریل امین وحی لے کر آئے، 11واں پارہ، یا تذرون الیکم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ یہ منافق ہے پیارے حبیب، آپ کے پاس عذر پیش کریں گے، میں بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، باہر گیا ہوا تھا۔ آپ فرما دیں کہ کوئی یہ جھوٹے عذر بہانے کی ضرورت نہیں ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری اندر کی باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کے رسول تمہیں عمل کی میزان پر پرکھیں گے۔ اس لیے عوام اہل سنت کو اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے جو صحیح العقیدہ ثقہ علماء اہل سنت ہیں ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی پیر صحیح العقیدہ ہے، متشرع ہے، متدین ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، اور اگر دین سے فارغ ہے تو پھر نہیں، اس کو بھی دین کے معیار پر پرکھا جائے گا، ہمیں بھی دین کے معیار پر پرکھا جائے گا۔ دین سے ماورا، شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخری پیغام یہ کہ ادارہ جو قائم ہو رہا ہے اس کے معاون بنیں، مددگار بنیں، تعاون کریں، آباد کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کی دینی تربیت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔